ایک ٹریلر میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ خان صاحب کل آپ ثبوت کے ساتھ آئیں گے، میں بھی کل ثبوت کے ساتھ آؤں گا، میں بھی پھر انکم ٹیکس ریٹرنز سب کی کل لے کے آؤں گا، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن بھی لے کے آؤں گا۔ 30-40 لوگوں کی دھرنی ہے یار، 10 پولیس والے بھیجے تو وہ صاف ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ انتخابات کے حوالے سے سارا معاملہ ان الزامات سے شروع ہوا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ میں نے بہت سے پروگراموں میں ڈھیر سارے ڈاکومنٹس بھی دکھائے جو یہ تو ثابت نہیں کرتے کہ پورے انتخابات کو کالعدم قرار دے کر نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ ایسے سوالات ہیں جو یہ تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ تحقیقات کا عمل جو ہے شفاف طریقے سے کر کے دیکھ لیا جائے اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے انتخابی عمل کی اس کو ریسٹور کیا جائے، تاکہ کل کو کوئی اس پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین یا اس کی ترامیم کو کوسچن نہ کر سکے اور پرائم منسٹر کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مستحکم ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک اپنی رپورٹ ہے، اسکرین کے اوپر بھی یہ ڈالیے گا جی۔ یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اٹ کین ناٹ ٹیک این ایکشن اگینسٹ دیم فار اینی ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ٹو فراڈ۔ یہ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھی ہے، یہ پورا پیرا یہ ہے، دا ای سی پی ڈز ناٹ ہیو اے کمپلیٹ کنٹرول اوور ٹیمپریری الیکشن سٹاف۔ جو الیکشن سٹاف ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر ہمارا پورا کنٹرول ہی نہیں تھا۔ This includes DROs, District Returning Officers, ROs, Returning Officers, Presiding Officers, and other polling station staff and security officials. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہمارا تو اس پہ کنٹرول ہی نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ٹو فراڈ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے پاس گئے تھے۔ سیاسی جماعتوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ جو جوڈیشل سٹاف ہے اس کی نگرانی میں الیکشن کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ پابندی لگا چکی تھی اور دعویٰ یہ ہے ایک سٹنگ ممبر آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ ایک شرط کے اوپر آپ کو سٹاف دوں گا، اپنے جوڈیشل آفیسرز دوں گا کہ ان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ اس کی ریفلیکشن ہے، یہ آفیشیل رپورٹ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، سرکاری رپورٹ ہے اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی کو پریزنٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد خط لکھا گیا، ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھا، یہ فخر الدین صاحب نے نہیں تھا لکھا، اور اس کے بعد جوڈیشل آفیسرز ملے۔ ان کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں کہ طارق ملک صاحب فارمر چیئرمین نادرا، انہوں نے کہا کہ انک پیڈ وہ تھے جس میں کوئی گنے کا چھلکا استعمال کیا گیا تھا اور وہ جو میگنیٹائزڈ انک استعمال ہونی تھی وہ میگنیٹک انک استعمال ہی نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر میں لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ یہ بتاؤں کہ وہ سیاہی کہتے ہیں، یہ باقاعدہ میں آپ کو ویریفائڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ سیاہی کی نوعیت وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ لگائیں نا انگوٹھا تو جس طریقے سے سیاہی کا دھبا ڈال دیا جائے کاغذ پہ وہ والا بنتا تھا، اس پہ امپریشن ہولڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں نے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ عام ڈالر کا یہ جو سٹیمپ پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر پورا لینڈ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ جو انگوٹھا لگتا ہے آپ کا سٹیمپ پیپر ریونیو پیپر کے اوپر، ساری زمینوں کا انتقال اسی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ اس قابل بھی نہیں تھا، اس سے بھی بری سیاہی تھی۔ اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہ کسی آر او کی ہوئی، نہ کسی پریزائڈنگ آفیسرز کی ہوئی، نہ اس انک کے آرڈر کرنے والے کی ہوئی، نہ انک لینے والے کی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں کچھ ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے ووٹس ایسے تھے جس کے پیچھے درست CNIC نمبر نہیں تھا یا تھا ہی نہیں۔ اور ایک جو میرے خیال میں عمران اپنی پریس کانفرنس کل کرنے والے ہیں اس میں میرے خیال میں اس کے اوپر وہ کچھ اناؤنسمنٹس کریں گے۔ فارم 14، یہ فارم 14 وہ ہے جس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط ہونے، ووٹ کاؤنٹ ایگزیکٹ ہونا اور اس کے تھم امپریشن ہونا وہ لازم ہے۔ اس میں سے بھی 5 سے 7% کہا جاتا ہے کہ ایسے فارم ہے، فارم 14 جس کے اوپر الیکشن کے نتائج کا انحصار ہے کہ وہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ پھر آفیشیل ڈاکومنٹ ہی نہیں بنتا۔ تو یہ اسی لیے آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بائی لا اپنی ویب سائٹ پہ چڑھانے تھے فارم 14-15 آج تک کی تاریخ میں وہ نہیں ڈالے۔ تو ہمارے پروگرام کا آج کا فوکس یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ دھرنا نہیں دھرنی ہے، ابھی 10 پولیس والے بھیجوں تو پکڑ سکتا ہوں، اور اس اشتہاری عمران خان کو، اشتہاری اسد عمر کو وہ 10 پولیس والے بھیج کے پکڑتے نہیں ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر آف پاکستان۔ اور پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس کا ریکارڈ عمران خان بھی لے اور نواز شریف صاحب کا بھی آ جائے، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی پاکستان میں۔ دونوں کا پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جائیداد کتنی ہے اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ میں ان سے دونوں سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں۔ تو آج کا پروگرام کا فوکس اسی پہ رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے، مراد سعید صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے، ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کی پولیس اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہے خان صاحب کو، یہاں سے 5 منٹ کی دوری کے اوپر بیٹھے ہوئے ابھی بھی تقریر کر رہے تھے لائیو، اسد عمر صاحب باقی لوگ، آپ اتنی ہمت نہیں ہے اسٹیٹ میں کہ جا کے پکڑ لیں ان کو؟ اشتہاری ایبسکونڈر، پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کیا ہوا، اینٹی ٹیررزم لا کے تحت پرچہ درج ہوا۔
دیکھیں مذاق کیوں کرتے ہیں قانون کے ساتھ؟ اسٹیٹ جو ہے اور اسٹیٹ کی ہمت یا اسٹیٹ کی اوقات یا اسٹیٹ کی جو اوقات والا لفظ درست استعمال کیا آپ نے. کیپیسٹی جو ہے اس کو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن لے لیں تو اسٹیٹ کے لیے کسی کو بھی پکڑنا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹ ضرب عضب بھی کر رہی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ پولیس کے تھرو ملک کے مختلف حصوں میں ایکشنز بھی کرتی ہے، دہشت گرد پکڑے بھی جاتے ہیں، بھاگ بھی جاتے ہیں. اسٹیٹ جب بھی کسی کو پکڑنا چاہے اس کو پکڑ سکتی ہے. مگر یہ معاملہ جو ہے یہ اس لیے تھوڑا سا پیچیدہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہ لیڈران جو ہیں یہ وہ کس قسم کا بہانہ چاہتے ہیں کہ جس سے یہ عوام کی نظروں میں جو ہے وہ بڑے بیچارے بن کے سامنے آ جائیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اسٹیٹ ہمارے ساتھ غنڈہ گردی کر رہی ہے. تو ہم یہ موقع ان کو فراہم نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں، جو تاریخ دینا چاہتے ہیں 30 نومبر کے بعد بھی دے آر مور دین ویلکم. اس کے بعد بھی اگر یہ آنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ کریں، ان کے آئینی حقوق ہیں، اس کے بعد پیار سے کریں، محبت سے کریں. جب یہ ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اونٹ جو ہے اس نے پہاڑ کے نیچے ہی آنا ہے. گرفتاری کب کریں گے؟ نہیں، گرفتاری یہ تو آبویسلی میں آپ کو یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا. جب اسٹیٹ یہ مناسب سمجھے گی اس وقت ان کو گرفتار کر لے گی. اس وقت تک آپ کی حکومت کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان ہے. میں اس آپ وقت کے تک کوئی ارادہ نہیں ہے. ارادہ آپ کا بن ہی نہیں سکتا. آپ کیسے ارادہ بنا سکتے؟ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. میں نے آپ کو وجہ بتا دی. آپ کے رینکس اینڈ فائل کے اندر بڑے پرابلم ہے. آپ نے طاہر القادری آ رہے تھے تو لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 بندے مار دیے، 83 کو گولیاں مار دیں. آپ کے چیف منسٹر پرائم منسٹر قتل کے الزام میں ایف آئی آریں کٹوا چکے ہیں 3. تو آپ اس کو پکڑیں گے تو پہلے وہ لوگ سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں پکڑا جاتا. آپ نہیں پکڑ سکتے. دیکھیں میں آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر اب تو آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں. ارے میں انٹیریئر منسٹر کو پرووک کرنے پہ ان کی اتھارٹی چیلنج کرنے پہ آمادہ ہوں. دیکھیں جس دن یا اینٹی ٹیررزم لا کا پرچہ نہ کرتے، یا ابسکانڈر ڈکلیئر نہ کرتے، یا پکڑ لیتے. میری بات سن، پکڑے ہی ہمت ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، آپ نے مجھے بڑا پرووک کیا، بڑا پم شم مارا، لیکن میں پکڑوں گا نہیں ہے. مگر چودھری نثار صاحب پکڑ لیجیے ڈی چوک میں عمران خان کو. آپ کو دوبارہ یہ واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو اس قسم کے ہیرو بننے کا موقع دیں گے. آپ دے رہے ہیں، جب ہم مناسب سمجھیں گے تب ان کو پکڑ لیں گے. مراد صحیح صاحب آپ بھی اشتہاری ہیں کہ نہیں؟ شریف آدمی نہیں دیکھیے انکار کر دیا پہلے یہ فیصلہ کریں کہ اشتہار کس طرح ڈکلیئر کر دیا. آپ دیکھیں عدالت نے کیا، یہ قانونی مسئلہ نہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے. آپ پہلے یہ سیاسی مسئلہ، اشتہاری ڈکلیئر کرنا قانونی مسئلہ ہے، نہ پکڑنا ہمارا ایک ایف آئی آر درج کرانا، آپ کا جانا مطلب لا کی امپلیمنٹیشن میں آپ چوائس ہے آپ کے پاس. اگر قتل کا میں قتل کر رہا ہوں تو آپ مرضی سے مجھے پکڑیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ تو پھر میں مارا تو 2 بندے. اسٹیٹ تو کرتی ہے پھر اس طرح. پھر اسٹیٹ کے بندے اپنے آپ کے سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر قتل کیا ایف آئی آر ہے، اس لیے آپ ایسے کر رہے ہیں. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ ہماری جمہوریت ہے یہ اسی طرح چلنی ہے جس طرح یا عمران خان کہہ رہے کہ ہمارے آئین کہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. الیکشن میں دھاندلی ہوئی، آپ نے بھی ثبوت دکھائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی، لیکن عمران خان سڑک پہ نکلے اور کیوں نکلے کہ احتساب کیا جائے. کیونکہ جب تک غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. آپ ہی کے چینل کے، آپ ہی کے پروگرام میں جو سابق پی ٹی وی کے عہدیدار تھے وہ یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ پی ٹی وی پہ حملہ، کیونکہ میں پی ٹی وی پہ جایا کرتا ہوں، پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں، نکلتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے نشریات بند ہوتی ہے، یہ کس طرح کیا کچھ ہوا. جب اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی تو حقیقتیں سامنے آ جائے گی. اور اس میں میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومتی جو عہدیداران ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے پی ٹی وی کا میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل میں پی ٹی وی. خان صاحب کی ویڈیو ہم نے آج نکالی ہے جس میں جو آپ کو میں ملک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں نا، ملک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں جس پہ خان صاحب نے کہا اور میرے بندے پی ٹی وی کے باہر پہنچ چکے ہیں. کہا I'll give it to you. No. اگر تحریک انصاف کا کوئی پروڈیوسر صاحب وہ شارٹ نکالے جو ہم نے پہلے پلے کیا تھا، پرویز رشید صاحب نے ریلیز کیا تھا، دوبارہ پلے کریں گے. میری عرض سن لیں. ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم وہاں پہ ہوتے، جس طرح کی شیلنگ ہوئی، جس طرح کی. ارے بھائی پی ٹی وی پہ قبضہ آپ کا جمہوری حق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ آپ کا جمہوری حق نہیں ہے. آپ کا احتجاج آپ کا حق ہے، وہ آپ کریں. میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ گئے، جس طرح کی شیلنگ ہو گئی، جس طرح کی لاٹھی چارج کیا گیا، جس طرح کے 550 ہمارے جو کارکن تھے وہ اسپتال پہنچے گئے. عمران خان کو انہوں نے تو ہمت نہیں کی پکڑنے کی، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ خود جا کے عمران خان کو سرنڈر کروا دیں. آپ کو انہوں نے ابسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے نا، ان میں تو ہمت نہیں ہے پکڑنے کی. آپ تھانے لے کر جائیں انہیں کیا پکڑ بات نہیں ہے. ملک صاحب دیکھیں یہ خود قتل کے ملزم ہے، وہ الگ کہانی ہے. ارے آپ ہمت دکھائیں نا، آپ جائیں تھانے خان صاحب کو سرنڈر کر دیں. ہم
اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے نکلے اور انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے. اب یہ آتے ہیں چودھری نثار صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھے کہ خالی کرسیاں ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں ندیم ملک صاحب کہ اگر خالی کرسیاں ہے وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے تو اتنے پولیس جو آپ نے بلائے ہوئے ہیں جس طرح کے لوگوں کے ہمارے ورکرز وہ آپ کے دل لگی کے لیے ہیں. اگر پولیس والے نہ ہوتے تو آپ کا مجمع خالی ہو اگر خالی کرسیاں ہیں تو اتنی پولیس والے کس نے بلائے؟ کرسیاں آج کل خالی ہیں. ملک صاحب کرسیاں آج کل آپس میں خالی بیٹھے ہیں. لیٹس بی فیئر. دیکھو نا آج کل تو رش نہیں ہوتا نا وہاں پہ. وہ جن دنوں میں محفلیں سجتی تھی تب سجتی تھی. محفلوں کی بات تو نہیں سجتی. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا, تم ادھر نہ جانا. میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی ہمارے دھرنے میں لوگ آتے ہیں اور میں اس کی دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اگر لوگ نہیں ہوتے تو اتنے پولیس والوں کو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ آج یہ ذکر کر رہے تھے کہ اتنا پیسہ ہمارا خرچ ہوا ان کو پروٹیکشن اور مراد نے یہ کیوں میری جان نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ صرف ان کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پولیس والے بٹھائے جاتے ہیں؟ وہاں تو ویسے بھی آن اینڈ آف ریڈ زون میں بندے بہت سے کیا لوگ جاتا ہے. ہمارے ورکرز کے گھروں کے اندر وہ جا رہے ہیں پولیس والے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ریڈ زون میں کون سا گھر ہے یار؟ میں ریڈ زون کی بات نہیں کر رہا, میں گھروں کی چاپے ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر کا گھر ہے, پرائم منسٹر کو ہراساں کیا جاتا ہوگا. نہیں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے ورکرز کی بات. مخدوم صاحب میں اوورال اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اوور آل اسلام آباد پوری اسلام آباد میں جتنے ہمارے ورکرز ہیں ان کے گھروں میں جس طرح چاپے پڑ رہے میرے ہیں, نالج میں نہیں. کتنے بندے پکڑے گئے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کل رات ہمارا جو ایجوکیشن منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا, وہ اسلام آباد میں اس کی فیملی ہوتی ہے. ویسے اس کو پکڑ لینا چاہیے. نہیں وہ نہیں, آپ کے ایجوکیشن منسٹر کو پکڑ لینا چاہیے. وہ پشاور میں بیٹھے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, لیکن ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا. تو یہ کس ویسے اگر چودھری نثار صاحب ان کے ایجوکیشن منسٹر اسلام آباد آئے تو ان کو پکڑ لیں. میں نے ان کی بنائی ہوئی کتابوں صاحب آپ یہ سما والے کیوں آپ بندے پکڑائی پہ لگے ہیں؟ آج خیر تو ہے, ہم خبر چلائیں گے اس کے بعد. خبر چلائیں گے اس کے بعد. مخدوم صاحب السلام علیکم. کوئی دم. وعلیکم السلام. مخدوم صاحب یہ فرمائے گا کہ 30 نومبر اب سر پہ کھڑی ہے, یہ کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے, اور چودھری نثار صاحب کنٹینرز دوبارہ لگا رہے ہیں. 2-3 چیزوں کے اوپر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی ساری عمر احتجاج اور جلسے اور لانگ مارچ بہت کرتی رہی ہے. فریڈم آف موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا کنٹینر لگا کر یا پولیس لگا کر رات کو لوگوں کو تھانوں میں بھر دینا اور صبح چھوڑ دینا, یہ جمہوریت کے حصہ ہے؟ یہ بھی چیز کا کنٹینر لگا دیا جائے, اس کے ایک طرف چاہے بندہ ایمبولینس میں پڑا مر جائے اور دوسری طرف ایک عورت جو ہے وہ جس کی ڈلیوری ڈیو تھی لاہور میں, وہ بیچاری وہاں چیخیں مار رہی تھی اور کنٹینر آگے لگا ہوا تھا. یہ جمہوریت ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ ندیم ملک صاحب, مسئلہ جو ہے وہ خام اٹک گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چند اچھے الفاظ بول کے یا میٹھے بول کے جس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا, اس کو ابھی ہم نے پکڑ دھکڑ تک پہنچا ہوا دیکھا ہے. پکڑ دھکڑ یا راستے بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز کو الجھاتا ہے, اس کو جو ہے وہ حل کرنے میں مدد نہیں کرتا. ابھی 30 تاریخ سر پہ ہے, 30 تاریخ بھی گزر جائے گی, لیکن جو ہوگا اس کا اثر جو ہے وہ بڑی دیر تک حائل رہے گا اور اس کو لوگ بھگتتے رہیں گے. اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اور چودھری صاحب, مخدوم صاحب ایک چیز فرمائے گا, اس وقت کوئی 190 کے قریب نشستیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اور 34 کے اوپر ہے پاکستان تحریک انصاف. استعفیٰ بھی دے چکے ہیں, لیکن 34 یہ بھی مان لیں آپ ان کے 3-4 بندے بھگوڑے بھی ہو چکے ہیں. کوئی تحقیقات کر لیں دنیا کے طریقے سے, اس میں سے میرا نہیں خیال ہے کہ 3-4 نشستیں ادھر سے ادھر چلی جانی ہیں. 190 34 نہیں ہو جانی, اور 34 والوں نے 190 نہیں ہو جانا. تو تحقیقات میں چیز حائل کیا ہے, کیا خوف کیا ہے؟ میں ویسے آج تک کی تاریخ میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں. ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, اور اگر ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ان کو کوئی اگر یقین ہے کہ اس میں کوئی گھپلے بازی نہیں ہے, تو اس کو اوپن کر کے تحقیق کروا لی جائے. کیا فرق پڑے گا؟ اگر کچھ لوگ ان کے جو ہے وہ غلط طریقے سے اگر الیکٹ ہوئے ہیں, وہ اگر اس سیٹ کلوز بھی کر جائیں, تو اگر ان کے اندر پاپولیرٹی ہوئے تو پھر الیکشن میں آ جائیں اور پھر الیکٹ ہو کر کے آ جائیں. لیکن ایک نان ایشو کو ایشو بنانا جس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت سے جو ہے وہ اچھی حکمت عملی نہیں تھی. مخدوم صاحب, کیا آپ ذاتی طور پر سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک ووٹ آڈٹ ہو جائے؟ دیکھیے, جہاں بھی کسی کو ریزرویشن ہو تو اس کی تحقیق الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے اور بے باک طریقے سے کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے حلقے ہیں کہ جس کی ووٹوں کی تصدیق کا سلسلہ جاری ہے, ہو رہا ہے. خود میرے الیکشن کے حوالے سے بھی جو میرا مخالف ہے وہ بھی گیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں کہ جھوٹے اور سچے جو ہے نشانات کی تحقیق کرے. ہم سن رہے ہیں, اس کو قانونی طور پہ ہینڈل کریں, کوئی جھگڑا نہیں کریں. تو آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے ہو جائے ووٹ آڈٹ؟
میں سمجھتا ہوں جہاں پہ اعتراض ہے، اور اعتراض بھی جینیون ہونا چاہیے، اعتراض برائے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جینیون اعتراض ہو تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کرنی چاہیے۔ ایک بریک لے لیں جی، بریک سے بعد شیخ وکرم صاحب سے اس کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے ایک پروگرام میں ایشو ریز کیا، یہ بندے پکڑنے اور پرچے درج کرنے، مخدوم صاحب نے کہا کہ 2 میٹھے بول لیتے تو بات ختم ہو جاتی، وہ میٹھے بولے کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہ مخدوم صاحب نے 1-2 باتیں وہ کی، میں وہ کر کے پھر آپ کے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات، مخدوم صاحب نے وہی بات کی جو ہم بڑے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے وہ پوچھا کہ کیا آپ آڈٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مخدوم صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اعتراض کہیں جائز ہے تو اس کا ووٹ آڈٹ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اعتراض کہیں جائز ہے اس کا ووٹ آڈٹ ہونا چاہیے، اور وہ جائز یا ناجائز کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ حکومت نہیں کرے گی، وہ ٹریبونلز کریں گے، عدالتیں کریں گی۔ یو آر ناٹ ہیپی ود دی ٹریبونلز، دے آر کورٹس جہاں آپ پیش بھی ہو رہے ہیں آج کل اپنی مرضی سے، سو اٹس فائن، آپ ٹریبونل کے سامنے پیش ہوئے نا کل۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی وہ ٹریبیونل اور کورٹ پہ یہ ایک سوال کر لیں، پھر چلتے ہیں واپس اینڈ پہ آ جائیں گے پولیس والے معاملے کے اوپر، کیونکہ پولیس والا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میرا بڑا دل ہے کہ عمران خان کو پکڑا جائے، گرفتار ہو جائے عمران خان، میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ آپ نے اشتہاری ڈکلیئر کیا تو ہمت تو دکھائیں۔ ساڈے نال ہو یا نہ دے نال ہو، میں تڑ دواں دے نال۔ اچھا پھر اسی خبر چاہواں گے عمران خان گرفتار، اسی عمران خان سما سب سے پہلے پرچہ آپ نے درج کیا اینٹی ٹیررزم کا 780 ہے، اشتہاری عدالت نے کیا۔ آپ نے کام تو سٹارٹ کیا نا مور لگا کے۔ تو ہم نے پرچہ نہیں دینا تھا تو ہندوستان کی پولیس نے دینا تھا کہ ویسے میرا مشورہ عمران خان مانے نا، آن ایئر کہہ رہا ہوں عمران خان کو ہمت دکھائیں اور یہ پی ٹی آئی والے سارے ساتھ جائیں، تھانہ سیکریٹریٹ میں جا کے گرفتاری دے دیں۔ بڑی بات یاد آئی، پولیس والوں نے تھانہ چھوڑ کے چلے جانا۔ ایک یاد آئی آپ کے پولیس والوں نے تھانہ چھوڑ کے چلے جانا۔ ایک بات یاد آئی، آپ کیا زیادتی کی پولیس نے آپ کے کیمرہ ڈنڈے مارے ہمارے کیمرہ، بڑی زیادتی کی تھی، میں اس کے لیے کوئی ٹائم ایف آئی آر بھی ہوئی اس کی، بڑی مشکل سے ہوئی، بندہ کوئی نہیں گرفتار ہوا۔ آپ نے کرنا، کرتے نہیں کرتے نا، مگر ایک اچھی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ نہیں یہ زیادتی ہوئی، آئے یہاں پہ انفارمیشن منسٹر، انہوں نے بات، انڈرسٹینڈنگ یہ تو نہیں تھی کہ بندہ گرفتار نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب انفارمیشن منسٹر آ گیا، اس نے معذرت کر لی، اسی طرح انہوں نے ایف آئی آر درج کر کے دے دی، ہم نے لڑائی ختم کر دی کہ کارروائی شروع ہو گئی۔ اچھا، تو کارروائی میں بندہ تو گرفتار کرو۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ پیار محبت سے چیزیں چل نکلتی، تو آپ پیار کر لیں ان سے، آپ جائیں کریں بھائی۔ جب بندہ اشتہاری عدالت نے کر دیا ہو اور ہم گرفتار نہ کر رہے ہوں تو یہ پیار ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ آپ سوال کر رہے تھے، سوال کریں۔ یہ سوال کا جواب درست نہیں ہے بھائی آپ نے 780 کا پرچہ درج کر کے ابسکانڈر ڈکلیئر کیا، اسٹیٹ آپ، میں تو اسٹیٹ تھا نہیں تو میں پولیس والوں کو پکڑ لاتا۔ خان صاحب، ایک ہوتے ہیں جو اس قسم کی سچویشن میں جو آج کل ڈی چوک پہ اور پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے، اینی اریسٹ جو ہے وہ اس کے کوئی بھی نتائج ہو سکتے ہیں، بٹ اس سے ڈونٹ انڈرمائن دی کیپیسٹی آف دی اسٹیٹ ٹو اریسٹ۔ اسٹیٹ کی کیپیسٹی انڈرمائن میں نے کر دی ہے۔ آپ کی ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں آپ نے 14 شہری مارے، آپ نے کسی کو نہیں پکڑا۔ 83 کو آپ نے بلٹس ماری، آپ نے کسی کو نہیں پکڑا۔ آپ کے قتل کے پرچے درج ہوئے، کوئی بندہ نہیں آپ کا 9 بندوں کے اوپر ایف آئی آر تھی، ایک میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں 4 بندے اشتہاری ہیں۔ بلک صاحب نا، میرا پوائنٹ آف ویو نہیں، آپ نے بات کی 9 آدمیوں پہ ایف آئی آر تھی ماڈل ٹاؤن میں، 5 اندر ہیں، 4 اشتہاری ہیں۔ آگے چل، آپ کے قتل کا پرچہ کس کے اوپر ہے؟ وزراء کے اوپر، چیف منسٹر کے اوپر، پرائم منسٹر کے اوپر۔ پرائم منسٹر ملک میں نہیں تھے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہے نا، ہاں چیف منسٹر تھے، چیف ایگزیکٹو میں صوبے کے، ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی جے آئی ٹی بننے گئی ہے، جے آئی ٹی بننے گئی ہے، اور کدھر ہے رپورٹ؟ ابھی اس کے اوپر پروسیڈنگ تو شروع ہو گئی ہے، اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ اچھا، آپ کوئی سوال کر رہے تھے وہ تو کر لیں مجھ سے۔ اچھا، میں نہیں، آپ کو ایک چیز دکھانے لگا، میرے پروڈیوسر صاحب، کوئی غلط چیز نہ دکھائیے گا۔ میرے پروڈیوسر صاحب کی فرمائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ پولیس کو ابھی عمران خان کا پتہ نہیں چلا، چودھری نثار کو بھی نہیں پتہ چلا، وہ ابسکانڈر ہیں، غائب ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو لائیو دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ پروڈیوسر صاحب دکھائیں جی لائیو ڈی چوک سے عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ اب ہی رہے گا، اب ریزائن بھی نہ کریں جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو اب ان کو کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا چیز روک رہی ہے؟ روک ایک ہی چیز رہی ہے کہ جس دن انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کے بعد نواز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ یہ دیکھیں جی کیا چیز روک رہی ہے مراد صحیح صاحب، آپ کو بھی کیا چیز روک رہی ہے؟ اور تھانے دیو جا کے عمران خان اٹھا دیو،
نہیں دیکھیں آج ملک صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج ٹھیک نہیں ہے۔ مخدوم صاحب نے بات کی اور جو بات کر رہے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی چینل کے حوالے سے وہ بات کر رہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یہ مکہ کی بات کر رہے تھے۔ اب عمران خان کی اور تحریک انصاف کی بات ہو رہی تو اس میں تو مکہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے FIR خود درج کروایا اور میں نے کہا کہ سیاسی معاملہ تھا اور سیاسی معاملہ ہی تھا، پھر عدالت نے کیا فیصلہ کرا کیونکہ ہم تو گئے نہیں، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی کہ حکومت کے آپ کیوں نہیں گئے؟ ہم رویوں کی اگر بات کر لیں، آپ دیکھیں کہ کیا اس الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ آپ نے بھی کہا تھا، باقی بھی کرے تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ہم وزیر اعظم کے استعفے پہ تھوڑا لچک کا مظاہرہ کریں، ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا نہیں، تھوڑا لچک نہیں، میں تو کہتا ہوں آپ کو وہ حق ہی نہیں تھا، آپ تو ظلم کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ توڑ دو، وزیر اعظم کو گھر بھیج دو، وہ جمہوریت نہیں تھی۔ ووٹ آڈٹ جائز بات ہے، ووٹ آڈٹ جائز بات ہے۔ میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں پھر کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بھی کوئی جواز نہیں تھا کہ ثانی ماڈل ٹاؤن کے بعد وہ وزیر اعلیٰ رہے، تو ایک چیز آپ ایڈ کر لیں، دو علیحدہ چیزیں، نہیں آپ ایک ایڈ کر لیں، دو علیحدہ چیزیں، نہیں آپ ایک یہاں بھی بات کریں تو دوسرا بھی ماڈل ٹاؤن علیحدہ چیز ہے، نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں ماڈل ٹاؤن کے اوپر تو میں نے ان کو جا کے خود کہا کہ آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا کوئی جواز نہیں بن سکتا تھا ہمارا کہ ہم وزیر اعظم کا، کے بعد کہا تھا نہیں میں بات ختم کر دوں، آپ ایڈ کر رہے ہیں ہماری بات میں، ویسے میڈیا میں پرویز کھٹک صاحب کہ پرویز کھٹک کو بنو جیل کے بعد چلے جانا چاہیے تھا، مگر نہیں لوگ جاتے ہوتے بھائی۔ قائم علی شاہ صاحب کو تھر میں 400 بچوں کے بعد جانا چاہیے، کچھ تو روایت قائم کر دیں جی، کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ سوری میں نے بات کٹی، آپ جاری کریں۔ دیکھیے اگر وزیر اعظم کے استعفے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا تو وزیر اعلیٰ کا کے موجود ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا، جس طرح کہ انہوں نے لاہور کے اندر لوگوں کو، لیکن آپ دو ایشوز کو مکس اپ مت کریں، دو علیحدہ ایشوز ہیں۔ نہیں لیکن ظلم ہوا ہے، ظلم قتل کا ملزم ہے، گرفتار کیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انویسٹیگیشن کی۔ آپ ندیم علی صاحب مجھے بتا دیں، مخدوم صاحب سے پوچھ لیں ماڈل ٹاؤن کے اوپر کیا کرنا چاہیے، تو جواب کسی ارے پھر جواب آپ دیتے ہیں مخدوم صاحب۔ ماڈل ٹاؤن ایک تو ایشو کے اوپر ہم ان کو PTI والوں کو اپوز کرتے ہیں کہ انہیں ووٹ آڈٹ کو سیپریٹ رکھنا چاہیے اور پرائم منسٹر کے استعفے کے اوپر اپنا جو ہے ابھی سوئی نہیں اٹکانی چاہیے، لیکن ماڈل ٹاؤن میں 14 بندوں کو مارا گیا، 83 کو بلٹ وونڈز آئیں، اس کے اوپر کیا چیف منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ملک صاحب پہلے تو جو ماڈل ٹاؤن میں ایکشن ہوا ہے وہ قبل از وقت تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ تھا کہ ابھی تو قادری صاحب آئے بھی نہیں ہیں، اور کیا ضرورت تھی کہ ان کے جو سامنے رکاوٹیں تھیں یہ جو سیکیورٹی کے لیے وہ اس کو ہٹایا جائے۔ خود چیف منسٹر اور سرکاری لوگوں کے سامنے ان کے گھروں کے آگے پیچھے وہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، یا تو اپنی وہ بھی ہٹاؤ یا پھر اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پہ اتنا تشدد، اتنے لوگوں کا قتل کرنا، اور اس کا فوراً FIR داخل ہونا چاہیے تھا، اور اس میں ڈیلے کرنا جو ہے وہ ایک کرمنل۔ کیا چیف منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ جی چیف منسٹر کو استعفیٰ اس وقت دینا چاہیے جب کہ پوری انویسٹیگیشن غیر جانبدارانہ ہو اور وہ اس میں انوالو ہو تو اس کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن یہ کہ کسی بھی الزام لگا غیر جانبدارانہ کیسے ہوگی؟ جسٹس باقر کی ایک رپورٹ آئی تھی اور جسٹس باقر کی رپورٹ خود حکومت نے جسٹس باقر صاحب کو ہدایت کی تھی رپورٹ بنانے کی، وہ رپورٹ جب آئی تو پسند نہیں آئی تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی کہ اس رپورٹ کو ریویو کرتے ہیں، تو یہ تو طریقہ کار اگر ایسے ہی چلا تو پھر تو اسٹیٹ ہی اسٹیٹ ہے، پھر انصاف کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر آپ کمیٹی پہ کمیٹیاں یا انویسٹیگیشن پہ انویسٹیگیشن کراتے جائیں گے تو پھر وہ فاؤل پلے نظر آئے گا۔ کاش کہ ایک فیئر پلے ہو اور جس میں پوری قوم کو اطمینان ہو اور ان کو یقین دلائیں کہ یہ غیر جانبدارانہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ اگر طرفداری ہوتی ہے تو مخدوم صاحب لیکن وہ ہم کیسے یقین دلائیں گے؟ پہلے FIR کٹوانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کا دعویٰ یہ ہے، وہ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ یہ آرمی چیف کے کہنے کے اوپر FIR کٹی ہے، 780A کی وہ مطالبہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ فوج کی وجہ سے ڈلی ہے۔ اب JIT کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کمیٹی بنا کے اگر سارا کچھ کہہ دیں کہ نہیں وہ JIT کی رپورٹ غلط ہو گئی تھی تو پھر تو انصاف نہیں ہوگا، پھر طریقہ کار آپ بتا دیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ انصاف ہو جائے۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ الیکشن جو ہے تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی چیز بھی ہے اور بڑی خوفناک اور خطرناک چیز بھی ہے۔ الیکشنز کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچتے ہیں اگر اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا۔ ہمیں ایسٹ پاکستان اور پاکستان کے جو متفقہ ملک تھا اس میں الیکشن جو ہے اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ بالکل صحیح مثال دی ہے، جو ہے وہ ہر صحیح بات کرنی چاہیے اور اس میں طرفداری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہر کسی کا اپنی پارٹی کا اور اپنے علاقے کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ میں مراد اس پہ آپ سے بھی پوچھ لیں، ماڈل ٹاؤن کو سیپریٹ رکھ کے دوبارہ ووٹ آڈٹ کا اگر تذکرہ کر لیں، مخدوم صاحب نے بڑی اچھی مثال دی 70 کے انتخابات کی کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا انتخابی نتیجے کو نہ ماننے کی وجہ سے، تو
تو اس میں ضد آپ کی طرف سے بھی نہیں آنی چاہیے اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی نہیں آنی چاہیے. شفاف تحقیقات کر لیں. تحریک انصاف کی طرف سے ضد نہیں ہے. ندیم علی صاحب آپ سب کے سامنے یہ ساری چیز ہے کہ جس طرح کہ ہم ٹریبیونل میں جاتے ہیں آرٹیکل 225 آئینی رستے ہم نے سارے اختیار کر دیے. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس, سپریم کورٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 20,000 اور کیسز ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جب ہم بات کرنے کی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہو, اور اس میں جو ایجنسیوں کے اہلکار کی یہ بات کر رہے ہیں, تو جو ٹی او آرز طے ہو رہے تھے اور جب جہانگیر ترین کے گھر اور کنونشن سینٹر میں مذاکرات کا عمل جاری تھا تو آپ ایجنسیوں کے بندے کو ہم نے تھوڑی بلایا تھا. جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اگر کون لے کر آیا تھا, یہ حکومت سے پوچھے, یہ تو ہم 12 پوچھ چکے ہیں, یہ تو تحریک انصاف نے پھر میڈیا کو بریفنگ بھی دی کہ کس نے بلایا تھا, آپ ان سے پوچھے, یہ اس کا جواب نہیں دے رہے. لیکن جب ہم مذاکرات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ان کو یہ پہلے آپ دیکھیں کہ اب پھر ماڈل ٹاؤن کی بات آ رہی کہ جب یہ پیٹ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ ISI اور MI کو ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ڈالتے ہیں, یہ حکومت نے خود کہا. یہاں پہ جب بات ہوئی تو یہ خود لے کے آئے, لیکن اب جب مذاکراتی عمل کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انویسٹیگیشن یہ کرانے نہیں چاہتے, یہ دھاندلی کی تحقیقات کروانے نہیں چاہتے. کیونکہ اگر 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی صاحب, آج کہاں تک پہنچی ہے؟ اگر 4 حلقوں کی تحقیقات ہو جاتی, طارق منی کو جس طرح کیا ہٹایا جاتا ہے, جب لاہور کی باری آتی ہے تو تحقیقات رک جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اگر بات ہوتی ہے تو ہم بھی ان کی آسانی پیدا کر رہے تھے. ٹریبیونل کی بات کریں, ٹریبیونل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آرٹیکل 225 جو ہے وہ انڈیویجول اگر کسی حلقے میں انفرادی طور پہ دھاندلی ہوئی ہے, یہاں پہ سسٹمیٹک دھاندلی کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کی تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے, جوڈیشل کمیشن ہی آئے گا, جوائنٹ انویسٹیگیشن ہی ہوگی. لیکن اگر سنجیدہ ہو تو اس کے بعد یہ مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں. اور جب تک ندیم علی ویسے آپ اسلام آباد آئے تھے ووٹ آڈٹ اور الیکٹورل ریفارم انتخابی اصلاحات کے لیے, میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے انتخابی اصلاحات کی بات کرنی چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن کے لیے نون لیگ کو آپ کو انگیج کر کے کمیشن بنانا چاہیے. یہ ساری لڑائی 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, 3 مہینے سے پوری قوم کو آپ دونوں جماعتوں نے ٹانگا ہوا ہے. مثال لیتا ہوں کہ 11 آپ کو پارلیمنٹ میں واپس آنا مئی کے الیکشن کے بعد ندیم علی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کا جو پہلا سٹیٹمنٹ آیا, الیکشن تسلیم کیا, دھاندلی تسلیم نہیں کی. 4 آپشنز تھے, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, ٹریبیونل اور الیکشن کمیشن. وہاں پہ ہم نے آواز اٹھائی, وہاں پہ ہماری آواز نہیں سنی گئی. 11 مئی کو پھر ہم اسلام آباد میں ایک جلسہ کرتے ہیں پورے 1 سال بعد, اور وہاں پہ ہم 7 ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں ہمارے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, اس کی ہم بات کرتے ہیں الیکٹورل ریفارمز, ہم بات کرتے ہیں 11 مئی کے الیکشن کا احتساب. لیکن وہ چیزیں یہ تب تک الیکٹورل ریفارمز کمیٹی نہیں بنی, 11 مئی کا جلسہ ہوتا ہے اس کی بعد کمیٹی بنتی ہے. اب تو بن گئی نا بھائی, آپ جائیں اس میں بیٹھیں. میں آتا ہوں, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا, لیکن آپ مجھے بتائیں ابھی تک اس کے کتنے میٹنگز ہو چکے ہیں؟ آپ جائیں اندر بیٹھیں تو میٹنگ ہوگی نا. ہم نے ہمارے عارف الوی صاحب بریک لے لیں, بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں گے کہ کتنی دیر اور 30 نومبر کو کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے لیکن ہم نے کافی پروگرام کا حصہ لگایا ہے کہ عمران خان کو اشتہاری قرار دے دیا حکومت نے, لیکن کہتی ہے پکڑیں گے نہیں. یہ سب سے مزے کی چیز ہے. اور پی ٹی آئی والے, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جا کے لے کے جاؤ, گاڑی میں بٹھا کے تھانہ سیکریٹریٹ والوں سے کو پکڑ لو عمران کو. تھانے والوں نے تھانہ چھوڑ کے چلے جانا ہے, پی ٹی آئی والے بھی من نہیں دکھا رہے. یہ کیسا نظام ہے جی, میری سمجھنے سے کہا یہ بڑی مسلیڈنگ سی بات ہے کہ حکومت نے خان صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا. حکومت نے نہیں, عدالت نے, عدالتی اشتہاری. اینٹی ٹیررزم کا پرچہ آپ نے کٹوایا, بالکل کٹوایا, مگر اس کے باوجود میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے اشتہاری کیا کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. سر آپ دونوں جماعتوں نے نا, نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے, ویسے پوری قوم کو ٹانگا ہوا ہے. میں آپ دونوں سے معذرت چاہتا ہوں, آپ دونوں کو آپس میں بات کر کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. پورے اسلام آباد میں دھرنا 3 مہینے سے جاری ہے, آپ آپس میں بات نہیں کرتے. لوگ سارے آپ نے آرے لگائے ہوئے, کنٹینر لگا کے آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. آپ کی بات سے بصد احترام بالکل ایگری کر کے تھوڑا سا آگے ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی اگلی بات کے حصے پہ. بات یہ ہے کہ جب تلخیاں اتنی زیادہ ہوں اور ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بڑے تلخ اور ترش قسم کے جملے جو ہے وہ روز استعمال کریں, تو پھر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگلے جو ہیومن ریئیکشنز ہیں وہ پھر آپ عظمت صرف دوسرے گھروں میں تلاش مت کیا کریں. مخدوم صاحب نے کتنی اچھی بات کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس سے نہ مراد ڈس ایگری کر سکتا ہے نہ میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں. بول آپ بول دیں, آپ بڑے بن جائیں, حکم دے وقت ہے. ہم نے کب نہیں کہا کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہونے نہیں چاہیے. میں تو بار بار, اب یہ مجھے بار بار, میرا بھائی ہے, عزیز ہے, چھوٹا, یہ مجھے بار بار کہتا ہے ہمیں پکڑتے کیوں نہیں, ہمیں پکڑتے کیوں نہیں.
میں تو خود کہتا ہوں اسی لیے تو پکڑتے نہیں، آپ سے پیار محبت کر رہے ہیں، ورنہ جس دن حکومت کا دل کرے اس دن پکڑ لیں گے. آپ ضرور پکڑوائیں گے، اور کوئی پکڑوائے نہ پکڑوائے، ملک صاحب ضرور پکڑوائیں گے. میری خدمات حاصل ہے، میں ڈی ایس این جی کے ساتھ خود جاؤں گا، کمنٹری کروں گا کہ ادھر سے پولیس آئی، ادھر عمران خان کو پکڑا اور یہ گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے. آپ ہمت دکھائیں. کاش ہم کیمروں کے لیے کہانیاں کرتے ہیں تو پھر گل کتنے پہنچ گئی. آپ نے صرف کام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. وی آر ان دی گورنمنٹ، وی آر ان دی پارلیمنٹ. آئے تو خان صاحب ہیں، آئے تو میرا بھائی مراد ہے اپنا حلقہ چھوڑ کے یہاں پہ لڑنے کے لیے. ہمارے سے الگ ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے. مخدوم صاحب 30 نومبر اب دوری پہ نہیں ہے، اور یہ باتیں تو ہنسی مذاق میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن انفارچونیٹ انسیڈنٹ کیا ہوگا 30 نومبر کو؟ ملک صاحب بات یہ کریں 30 نومبر کو کیا ہوگا؟ سیاسی تنازع تھا، سیاسی حل چاہیے تھا. اب آپ بتا دیں کہ کیا حکومت کے پاس اس وقت ٹائم ہے کوئی اس کا تنازع کا سیاسی حل ڈھونڈ لے، یا ایک اور ٹکراؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ 30-31 اگست کو ہم اینٹیسپیٹ نہیں تھے کر رہے کہ یہاں اتنی شیلنگ ہونی ہے. ہو گیا اس رات کو یہ واقعہ، دوبارہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے. ملک صاحب، میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ وقت بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. وقت کو اگر آپ نے لوز کیا تو پھر واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. 30 اور آج کے بیچ میں بھی ابھی وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ کلیشز ہوتے ہیں، جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے تھے، ایک طرف پریزیڈنٹ بش اور دوسری طرف ال گور تھا. وہاں پہ جو ہے وہ اختلافی صورتحال ہو گئی، اور جس میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ال گور جیت رہا ہے. بش اور ان کے بیچ میں کافی پھٹا، اور اتنی صورتحال بنی کہ جیسے امریکہ کے مختلف ایریاز جو ہے وہ آپس میں کھینچا تانی کے اندر جو ہے وہ بڑے الگ الگ اسٹینڈ پہ ہوں گے. وہاں پہ سپریم کورٹ آف امریکہ یا جو بھی کورٹ تھی اس نے دخل اندازی کی اور اس ایشو کو ختم کیا، اور اس سے ڈیڈ لاک کو ختم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے ملک، اس کے بعد الیکشن، اس کے بعد میں، اس کے بعد آپ، اس کے بعد کوئی اور. ملک کے حق میں جو فیصلہ لیکن مخدوم صاحب وہاں پر ایک فلوریڈا تھا، امریکنیوں نے ایک فلوریڈا رکھا ہوا تھا، بش صاحب نے نا، بش جونیئر نے ایک فلوریڈا رکھا ہوا تھا جہاں ووٹوں کو آگے پیچھے کر کے نا وہ کر لیتے تھے کچھ. یہاں بہت سارے فلوریڈاز ہیں، یہاں کیا کریں گے؟ اس کا حل تلاش کرنا جو ہے وہ پاکستانی عوام، پاکستانی ایڈمنسٹریشن، پاکستانی الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ صورتحال ایسی بنائے کہ جس میں یہ صورتحال جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں وہ نہ آئے. کیسے ہوگا، کب ہوگا، دیٹس اے کوسچن. ایک اور آپ سے سوال پوچھ لوں پھر مراد سے پوچھوں گا. 77 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قومی اتحاد سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ یہ کوئی 40 حلقوں کا، قومی اسمبلی کے حلقوں کا، وہ ایز الیکشن ٹریبیونل ایکٹ کرتے ہوئے آڈٹ کر کے تو اس کی تحقیقات کر لے. کوئی ایسا سلوشن ممکن ہے کہ ہم جو سپریم کورٹ کمیشن کی بات کر رہے ہیں اس کو اس طریقے سے امپاور کر دیں کہ الیکشن ٹریبیونل کے اختیارات اس کمیشن کو دے دیں، وہ دیکھ کے رپورٹ کر دے، وہ عمران خان بھی مانے اور نواز شریف بھی مانے؟ ملک صاحب یہی حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا. جو بھی اسٹرکچر، جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے قبول کرنا پڑے گا. ہیوی احساس بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم کرائسس سے نکلیں اور ملک کو ترقی کی طرف آگے لے جائیں. درست ہے. مراد صاحب آپ کی جماعت اگر ایسا کوئی کمیشن، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے آمادہ تھے، لیکن جب پی ٹی وی اسٹیشن کا اٹیک ہوا تو وہ بڑے پاورفل ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی مرضی ہے وہ آپ کو وہ آپشن دیں یا نہ دیں. لیکن اگر وہ کمیشن بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ مانیں گے یا اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں گے کہ نہیں یہ ججوں نے غلط کر دیا؟ نہیں، ابھی تک جو ہم نے جن چیزوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے تو وہ تو ٹریبیونل میں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. بھائی آپ کے حق میں آ جائے تو صحیح، خراب آ جائے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 17 حلقے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 17 حلقوں کی جو رپورٹ آئی ہے، اگر ٹریبیونل آپ کو انصاف دے رہا ہے، نہیں اس الیکشن کا نہیں، ٹیکنیکل ریزن پہ جو پٹیشن خارج کیے گئے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ کتنے پرسنٹ؟ کوئی نالائق وکیل ہوگا بھائی. کتنے پرسنٹ؟ میجارٹی صرف 17 حلقے کھلے، باقی کوئی حلقہ نہیں کھلا. آپ نے اپلائی کیا تھا 67 میں سے 17 کے لیے 50 ریجیکٹ ہو گئے. 50 ریجیکٹ ہو گئے ٹیکنیکل ریزنز پہ، کوئی حلقہ کھلا ہی نہیں. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے، اگر سپریم کورٹ کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا بالکل ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ٹیم ہو جو کہ اس میں پرائم منسٹر اس پہ اثر رسوخ نہ کر سکے، آزادانہ تحقیقات ہو، بالکل ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بلکہ پورے قوم سپریم کورٹ کا اگر کمیشن ہو، ناصر الملک صاحب اس کوئی 3 رکنی یا 5 رکنی کمیشن کے سربراہ ہوں، اس کی جو بھی انویسٹیگیشن جو ہے
جو TORs میں طے ہوئی تھی بات ہے اسی کے مطابق ہو، بالکل ہم تصدیق اس کریں گے. کمیشن کی رپورٹ کو آپ مانیں گے؟ اور انویسٹیگیشن جو TORs میں طے ہوا تھا اس کے مطابق ججوں پہ تو اعتبار کرنا پڑے گا نا. میں تو انویسٹیگیشن نہیں کروں گا، وہ تو وہ جج کروائیں گے نا. ہے اس لیے ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کر وہ رہے ہیں. لیکن نام مراد سعید کو اختیار ہوگا، ندیم ملک صاحب نام نواز شریف صاحب کی ٹیم کو اختیار ہوگا. بالکل ہمیں مراد کی جو فکر ہے 67 کی مراد میری جان ٹائم ختم ہو رہا ہے ایک بات کہ جو TORs طے ہوئے تھے اسی کے مطابق حکومت پیچھے نہ ہٹی. پہلی بات یہ سنجیدہ لے اور تحقیقات وہ تو پھر ڈسرپٹ ہو گیا نا. نہیں وہ تو ڈسرپٹ ہو گیا، وہ ڈسرپٹ ہو گیا. مجھے ذرا بولنے وہ TRs دیکھیں وہ ہو گئی. میں اب مجھے بول لیں مراد سے ہوا تھا، آج انکار کر رہے ہیں شیخ وقاص میری جان. مسئلے کے حل کی طرف جانا تو ہے نا. مگر اب وہ TORs اب ایسے ریوائیو نہیں ہونے لگے. وہ کہتے ہیں اور گل ہوئے گی تو کسی گل ہی ہوئے گی. گل کسی گل نل ہوئے گی. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان 95 حلقوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے نیشنل اسمبلی کے جس کے اوپر آپ کی ضمانتیں ضبط ہو گئی؟ وہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ بھی کھول لیں. میں اب دیکھیں نا وہ وہاں کتنی کو بے ایمانی ہو گئی ہوگی کہ پورے ملک کا الیکشن. یار مجھے اس طرح اچھی بات مراد میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا. کہنے کا یہ مقصد ہے میں دوبارہ اسی بات پہ جاؤں گا جہاں بے ایمانی ہوئی ہے. مطلب ٹریبونل کو مان گئے، ٹریبونل کے سامنے پیش ہو گئے، ٹریبونل کے فیصلوں کا ریفرنس دے رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں ہوئے، بٹ کہتے ہیں سارا الیکشن چھوڑ دو. اس وقت مروجہ نظام ملک میں ٹریبونل کا ہی ہے. جب تک کوئی اور نظام نہیں آ جاتا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیشن کا لیٹر لکھ دیا ہے. دیر از نتھنگ ٹو آفر بائی PM. 12 اگست کو خط لکھا تھا. گل ہوئی ہے کہ گل ہوئے گی، آپ بنوانا نہیں چاہتے. گل ہوئے گی تو کسی غلطی ہوئی. گل کسی گل نل ہوئے گی، لیکن گل نہیں کسی گل نل گل شروع ہوئے گی. سب کے حلقوں میں دانگی ثابت ہوئی ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں انصاف کی، آپ دیکھیں کہ جتنے حلقوں میں آپ کو کتنا مہنگا. شیخ وقاص اکرم صاحب، مراد سعید صاحب اور مخدوم امین صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. ہم آپ کے لیے لائیں گے اسپیشل ٹرانسمیشن اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے. کل عمران خان نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے ثبوت اور الیکشن دھاندلی کے حوالے سے لاؤں گا. وہ کیا ہوں گے ابھی معلوم نہیں ہے مجھے، لیکن ہمیں جیسے ہی پتہ چلا تو آپ کو بتائیں گے ضرور. اور ہم چودھری نثار صاحب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے، جتنے اشتہاری ماں ہیں ان کو جا کے پکڑ لیجیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.